على خير البرية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سورۃ توبہ آیت 34 اور 35 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے آیتوں میں بیان فرمایا، اے ایمان والو، بے شک اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال لاحق ہی کھا لیتے ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں. اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے. جس دن اس سونے اور چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے ماتھوں کو، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا ہوا تھا، لہذا آج تم اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھ لو. 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. پہلی آیت کا سیدھے تعلق یہود و نصارہ سے ہے، لیکن یہی صفات اگر امت محمدیہ کے بعض لوگوں سے ہو جائے تو وہ بھی مخاطب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلی آیتوں میں یہودیوں اور نصرانیوں کے بہت سے علماء کا تذکرہ کیا، جن کے دعوے عام طور پر یہ ہوتے تھے کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، یا ہم اللہ کے بچے ہیں، یا ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے سیدھے کلام کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے محبت کرنے والا ہے. ان کا یہ بھی دعویٰ ہوتا کہ دنیا سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم پاک باز ہیں، ہم صوفیہ والی زندگی گزارتے ہیں، مال و دولت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. پچھلی کئی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی تذکرے کیے. ان تمام تذکروں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہودیوں کے علماء اور رہبان، یعنی علماء اور مشائخ جو بزرگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے جتنے دعوے ہیں ان تمام دعووں کے 2 مقاصد ہیں. اللہ نے بتایا، پہلا مقصد یہ کہ لا یأکلون اموال الناس بالباطل، اپنے آپ کو سچا، پاک باز، اللہ کا قریبی دکھانے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ناحق لوگوں کا مال کھا لیا جائے، انہیں دھوکہ دیا جائے اور ان سے مال اینٹ لیا جائے. دوسرا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا جائے. ویسے تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں کے علماء اور نصرانیوں کے علماء، ویسے ہی یہود کے مشائخ جو بزرگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور نصارہ کے مشائخ یعنی جو بزرگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا. لیکن امت محمدیہ بھی اس سے دور نہیں ہے. اگر یہی صفات امت محمدیہ میں بھی آ جائے تو وہ بھی اس کے مخاطب ہیں. اور آج ہم اگر دیکھیں تو اس امت کے بھی بہت سے مشائخ، بہت سے علماء ایسے ہیں جو خود کو پاک باز، اللہ کا مقرب، اللہ سے ہم کلام ہونے والا اور ایسا بتائیں گے جیسے ان کی نسل بڑی پاک ہے، ہر طرح کے عیب سے دستبردار. لیکن ان کے ان دعووں کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہی 2 مقصد ہوتے ہیں. پہلا مقصد یہ کہ ناحق لوگوں کا مال کھا لیا جائے، دوسرا مقصد یہ کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا جائے. اور یہ دونوں مقاصد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جب تک آپ لوگوں کو حقیقی دین سے نہیں روکیں گے
آپ ناحق ان کا مال نہیں کھا سکتے. آپ ان کا مال کھانا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ انہیں قرآن و حدیث سے کاٹ دو. آج بہت سے گدی نشینوں کا یہی حال ہے، جو درگاہوں کے مجاور بنے بیٹھے ہیں، جو کسی بڑے ادارے کے ملا ہوتے ہیں، ظاہر تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمارے لیے آخری اور حتمی بات ہوتی ہے. لیکن آپ ان کے سامنے کوئی حدیث پیش کر دیں، وہ اڑ جائیں گے، لڑ جائیں گے، لیکن کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ اگر وہ تیار ہو جائیں تو لوگوں کا مال اس انداز سے نہیں کھا سکتے جس انداز سے وہ کھانا چاہتے ہیں. تو ظاہر کچھ اور ہوتا ہے لیکن پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی انہی حقیقتوں سے پردہ ہٹایا اور اللہ نے کہا یہ جو اپنے آپ کو صاف ستھرا ظاہر کرتے ہیں حقیقت میں یہ صاف ستھرے نہیں ہوتے. یہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے روکتے ہیں. یہود کہ اللہ کے نبی کی سچائی سے واقف نہیں تھے، بہت زیادہ واقف تھے. وہ سال ہر سال پہلے ساری دنیا کا چکر کاٹنے کے بعد مدینہ کو بسیرا بنائے ہوئے تھے. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ آخری نبی یہیں آئے گا. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری نشانیوں سے واقف تھے، لیکن آگے چل کر انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے لوگوں کو روک دیا تاکہ وہ نبی نہیں جس کی نشانیوں کا وعدہ کیا گیا ہے. کیوں؟ اگر وہ سچائی بتاتے تو ناحق مال کھانے سے خود کو روک لیتے، لہذا وہ خود کو روکنا نہیں چاہتے تھے. یہی حال بہت سے مسلمان علماء کا، مسلمان مشائخ کا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے علماء میں سے جو بگڑ جائے، جن کے دلوں میں فساد آ جائے، وہ احبار ہیں، یعنی یہودیوں کے علماء سے ان کی مشابہت ہے، ان کی سملیرٹی. اور جو مسلمانوں کے مشائخ میں سے، یعنی قوم کے بڑے سردار بزرگوں میں سے بگڑ جائے تو وہ رہبان، یعنی ان کی مشابہت نصارہ کے بزرگوں کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تیسری قسم کا ذکر کیا. اللہ نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. تیسری کمینگی یہ ہے کہ جو مال لوگوں کا ناحق لے لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ اسے جمع کر رکھتے ہیں، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس آیت کو عام مانتے تھے، کہتے تھے کہ اس کا تعلق صرف یہودیوں کے علماء اور ان کے مشائخ سے نہیں ہے، یہ آیت عام ہے. یعنی چاہے یہود سے ہو، نصارہ سے ہو، یا امت مسلمہ کی کسی بھی فرد سے اس آیت کا تعلق. جو انسان سونا اور چاندی جمع کر رکھے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، اسے کنز بنائے. کنز کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے. آپ کہتے ہیں کہ کنز اس سونے اور چاندی کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. جو آدمی سونا چاندی جمع کرے، سونا چاندی جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت اسلامیہ اس کے جمع کرنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن اس انداز سے جمع کرے کہ اسے کنز کی شکل دے دے. کنز یعنی وہ مال، وہ دولت جس کی زکوٰۃ ہی ادا نہ کی جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ. یہ تانے کے طور پر ہے، تکلیف بھی ہو اور اس تکلیف کو خوشی کی طرح بیان کیا جائے تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے. اور یہ عذاب کیسا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دردناک کیفیت بیان کی. اللہ نے کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. یہ سونے اور چاندی کو چدروں کی طرح آگ پر پکایا جائے گا، اور یہ جہنم کی آگ ہوگی جو دنیا کی آگ کے بالمقابل 70 گنا زیادہ سخت ہوگی، اس کی رنگت تک کالی ہوگی. فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آگ سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے بازوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغے گا. انسان کے جسم کی سب سے حساس چیز اس کی جلد ہوتی ہے، سب سے حساس چیز جو ہلکی سی آہٹ سے بھی بے چین ہو جاتی ہے. مچھر بیٹھ جائے تو ہماری کیفیتیں بدل جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس کنز سے جو زکوٰۃ نہ ادا کی جائے اور جمع کر دیا جائے، اسے جہنم کی آگ پر پکا کر ہماری جلد کو اس کا عذاب دے گا. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ تمہارا وہ مال ہے جسے تم جمع کر رکھتے تھے، لہذا آج تم اپنی اس مال کا مزہ چکھ لو.
اس سلسلے میں بہت سی روایتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہیں کہ جو انسان اپنا مال جمع کر لے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو روز قیامت اس کا یہ مال ایک سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا۔ ایسا سانپ جو حقیقت میں اندھا ہوگا لیکن اس کے پھن پر 2 آنکھوں کی طرح نشان ہوں گے، اور اس قدر بدتر سانپ ہوگا کہ اگر دنیا میں ایک پھنکار مار دے تو ساری دنیا کا اناج نیست و نابود ہو جائے اور دنیا میں ایک دانہ اناج باقی نہ رہے۔ اور یہ سانپ اس انسان کو سزا دے گا، اور یہ آدمی پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں جسے تم جمع کر کر رکھا کرتے تھے۔ یہاں اسی مال کا تذکرہ ہو رہا ہے جو کنز ہے، یعنی جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی زکوٰۃ تو ادا کر دیتا ہے لیکن کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جن حالات میں اس کا مال خرچ کرنا واجب ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میرے پاس مال ہے، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، اب وہ مال کنز نہیں ہے لیکن میرے دروازے پر ایک ایسا سائل ہے، ایسا مانگنے والا ہے، اگر اسے میں اپنے مال سے نہ دوں تو عین ممکن ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے، عین ممکن ہے کہ وہ بڑے مسائل میں پھنس جائے۔ تو ایسے موقعوں پر میرا مال خرچ کرنا ضروری ہے۔ کبھی اللہ کی راہ میں لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں میرے مال کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہاں میں مال روک کر رکھوں اور کہوں کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی تو ایسے موقعوں پر بھی ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اس کا سوال کر لے۔ تو مال کا جمع کرنا شریعت اسلامیہ میں کوئی عیب دار بات نہیں ہے، لیکن ناحق لوگوں سے مال اینٹ لینا یہ عیب دار بات ہے۔ یا آپ حلال ذریعے ہی سے مال کماؤ لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرو تو یہ بھی عیب دار بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 بدتر صفتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی صفت یہ کہ قرآن و حدیث کی باتوں کو چھپا لینا، اللہ اور اس کے رسول سے لوگوں کو روکنا۔ دوسری صفت یہ کہ ناحق لوگوں کا مال کھانا۔ آج بہت سے لوگ جو خود کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے بتاتے ہیں، ہم دروس ہیں، ہم سید ہیں، ان کی یہی حرکتیں ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں کو قرآن و حدیث سے روکتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں تاکہ ناحق ان کا مال کھا سکیں، اور ان کے جو اموال ہوتے ہیں کبھی ان کی زکوٰۃ نہیں نکلتی، کبھی ان کی زکوٰۃ نہیں نکلتی۔ وہ ساروں کی زکوٰۃ پر پھن بنائے بیٹھیں گے لیکن کبھی آپ ان کو اپنی زکوٰۃ نکالتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ اس کا تعلق کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بدترین صفات سے ہم میں سے ہر انسان کی حفاظت فرمائے۔ اس آیت میں زکوٰۃ کی اہمیت کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی کے لیے سب سے خطرناک وقت اس کے موت کا ہوتا ہے، کہ اس سے اس کی زندگی کی ساری کمائی چھین لی جاتی ہے اور قیامت کے دن اس سے سارے مال کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ رہے گا بھی کچھ نہیں لیکن اسے جواب سارے مال کا دینا ہوگا۔ لہذا جو مال ہمارے پاس رہنے والا نہیں ہے ہم کیوں زبردستی اس کا حق جو اللہ کی راہ میں نکلنے والا ہے اسے روک دیں؟ جو اس کا حق ہے دیں، چھوڑ دیں تاکہ خود کو آخرت کے دن بری کر سکے۔ ہاں، پیچھے والوں کے لیے مال کا چھوڑنا ہے کوئی عیب دار بات نہیں ہے، مال جمع کیجیے۔ مسلمانوں کو، مومنوں کو مضبوط ہونا چاہیے مالی طور پر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے وراثت کے احکامات بیان کیے کہ تمہارے مرنے کے بعد مال بچ جائے تو اسے آپس میں کیسے تقسیم کیا جائے گا، لیکن یہ وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ ادا کی جائی رہی ہوگی۔ باقی جو باتیں ہیں انشاءاللہ